صحیح مدد مانگتے ہیں میرے پیارے ساتھیوں، لیکن عملی زندگی کے اندر دیکھا جاتا ہے کہ پھر ہم قبروں کے سامنے بھی جا کے جھکتے ہیں، قبروں کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، قبروں کے سامنے جانور ذبح کرتے ہیں، قبروں میں چادر چڑھاتے ہیں، قبروں میں جا کر منتیں مانگتے ہیں، نذر و نیاز چڑھاتے ہیں، قبروں کو سجدہ ہم کر رہے ہیں۔ ادھر اقرار کر رہے ہیں توحید کا، اور عمل کا ہے شرک کا عمل ہے۔ اللہ کو چھوڑ کر ہم غیر کو اپنا مشکل کشا مان رہے ہیں، غیر کو حاجت روا مان رہے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر غوث اعظم کو اپنا رازق اور داتا مان رہے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ سراسر شرک ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کرے گا، لیکن شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ قرآن حکیم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کیوں اللہ شرک کو معاف نہیں کرتا؟ شرک کو چھوڑ کر کائنات کے اندر کوئی بھی برائی ہو، چاہے وہ چوری ہو، چاہے زنا ہو، چاہے شراب پینا ہو، چاہے ڈکیتی کرنا ہو، چاہے سود خوری ہو، کوئی بھی بیماری ہو، اللہ کوئی بھی برائی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دے گا، لیکن شرک کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا، شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ اور شرک ایک ایسا گناہ ہے کہ شرک کی وجہ سے ہمارے تمام اعمال بھی ضائع ہو جاتے ہیں، اکارت ہو جاتے ہیں، برباد ہو جاتے ہیں۔ ایک جگہ اللہ رب العالمین نے 1 2 نہیں، 10 نہیں، 15 نہیں، بلکہ 17 نبیوں کا ذکر کیا، اور 17 نبیوں کے ذکر کرنے کے بعد فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر یہ نبی بھی، یہ رسول بھی اگر شرک کرنے لگے تو ہم ان کے بھی اعمال کو ضائع کر دیں گے، ان کے بھی اعمال کو ہم برباد کر دیں گے۔ میرے پیارے ساتھیوں، جب نبی بھی توحید کے ڈگر کو چھوڑ کر، توحید کے راستے کو چھوڑ کر شرک کو اپنا لے تو اللہ اسے معاف نہیں کرے گا۔ تو ہم اور آپ کون ہوتے ہیں؟ نبی جو بخشوائے ہوئے ہوتے ہیں، نبی جو معصوماً القطع ہوتے ہیں، نبی جن کے آگے پیچھے تمام گناہ کو معاف کر دیا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بھی نہیں بخش دے گا۔ کسی بھائی کا موٹر سائیکل کا چابی گم ہو گیا ہے۔ ارے بھائی اعلان تو کیا گیا نا، بیچ میں پھر آپ لوگ دیکھیے کنہیں بھائی کا پورا ہے کہ موٹر سائیکل چابی گم ہو گئی ہے، وہ کہاں پر ہے چابی؟ بیچ میں ان چیزوں کو نہ لائیے۔ دیکھیے تو اللہ تعالیٰ نبیوں کو بھی معاف نہیں کرے گا اگر وہ شرک کرے، ہم اور آپ کو۔ قرآن اٹھا کے دیکھیے کہ اللہ شرک کو کتنا ناپسند کرتا ہے۔ اللہ نے کتا کو پیدا کیا ہے تو کہیں نہیں کہا کتا اللہ کی سب سے بری مخلوق ہے۔ بندر پیدا کیا تو نہیں کہا کہ اللہ نے بندر اللہ کی سب سے بری مخلوق ہے۔ اللہ نے نالیوں کے اندر، گندی نالیوں کے اندر کیڑوں کو پیدا کیا تو نہیں کہا کہ وہ بری مخلوق ہے۔ لیکن جو لوگ شرک کرتے ہیں ان کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم کے اندر ارشاد فرمایا والذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک هم شر البریہ، کافروں میں سے جو لوگ، اہل کتاب میں سے جو لوگ کفر کرتے ہیں اور مشرکین جو اللہ کو چھوڑ کر غیروں کا اپنا رب مانتے ہیں، غیروں کا اپنا معبود مانتے ہیں، اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ جہنم میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ اولئک ہم شر البریہ، یہی لوگ ہماری سب سے بری مخلوق ہے۔ کائنات کے اندر اربوں خربوں مخلوقات میں سے سب سے بری مخلوق وہی ہے جو مجھے چھوڑ کر کے غیروں کے آستانے میں جا کر کے پیشانی کو جھکاتا ہے، مجھے چھوڑ کر کے قبروں میں جا کر سجدہ کرتا ہے، مجھے چھوڑ کر کے قبروں کے سامنے جانوروں کو ذبح کرتا ہے۔ میری مخلوقات میں سے سب سے بدترین اور سب سے بری مخلوق یہی مخلوق ہے جو مشرک ہے، جو شرک کرنے والا ہے۔ ہمارے اعتقادی جو ہے، کتنا ہمارا اعتقادی بیکار ہے میرے پیارے ساتھیوں، کہ آج ہم مسلمان ہیں اور یہی وہ توحید ہے جس توحید کے مشن کو اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاءوں کو دے کر کے بھیجا تھا۔
جتنے بھی نبی آئے تھے تمام نبیوں کی دعوت یہی توحید کی دعوت تھی. ان کا مشن توحید کا مشن تھا، ان کا پیغام توحید کا پیغام تھا. اللہ نے اس کا بھی ذکر کیا قرآن حکیم کے اندر. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. اللہ فرماتا ہے کہ کسی بھی قوم میں ہم نے رسول کو بھیجا ہے، اس رسول کی دعوت کیا تھی؟ ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت. اے لوگوں اللہ کی عبادت کرو اور غیر اللہ کی عبادت سے تم بچو. تمام نبیوں کی یہی دعوت، تمام نبیوں کا یہی پیغام تھا، یعنی توحید کا پیغام. اور توحید کرنے والوں کی ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی نصیب فرمائے. اور یہ شرک کے جو راستہ ہے میرے پیارے ساتھیوں، ہمارے معاشرے کے اندر جو ہے وہ کیا بولتے ہیں کہ چور دروازے سے گھس رہا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ شرک یہی ہے کہ اس پیشانی کو اللہ کے در کو چھوڑ کر کسی در میں جھکا دینا یہی شرک ہے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ قبروں کے سامنے جھکنا یہی شرک ہے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ قبروں کے سامنے رکوع و سجدہ کرنا یہی شرک ہے؟ نہیں. اگر کوئی آدمی کسی کاہن کے پاس جاتا ہے، کسی جوتشی کے پاس جاتا ہے، کسی عراف کے پاس جاتا ہے اور جا کر کے ہاتھ دکھلاتا ہے اور اپنے ہاتھ کی لکیر کو پڑھنے کے لیے کہتا ہے اور کہتا ہے کہ دیکھو کہ ہمارے اس ہاتھ کی لکیر میں ہماری قسمت کا کیا فیصلہ ہے، اس میں دیکھو کہ ہم دولت مند بنیں گے یا فقر و فاقہ ہمیں ستائے، اس میں دیکھو کہ ہمارے کتنے بچے ہوں گے، ہماری بیٹیاں کتنی ہوں گی، ہمارا بیٹا کتنا ہوگا. اس طریقے سے ہم اور آپ جاتے ہیں جوتشیوں کے پاس، کاہن اور نجوموں کے پاس اور جا کر کے اپنے ہاتھ کو دکھلاتے ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے پیارے ساتھیوں، بہت سخت وعید ہے اس تعلق سے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں من اتا عرافا او کاہنا فصدقه بما یقول. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کوئی آدمی اگر کسی عراف کے پاس جاتا ہے، کسی کاہن کے پاس جاتا ہے، کسی نجومی کے پاس جاتا ہے اور اپنے ہاتھ کو دکھلاتا ہے، اپنے ہاتھ کی لکیر کو دکھلاتا ہے اور پھر اس چیز کی تصدیق کرتا ہے جو کاہن اور عراف بتلاتا ہے، جو نجومی بتلا دیتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فقد کفر بما انزل علی محمد. تو وہ شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو لائی ہوئی شریعت ہے تمام شریعت کا انکار کرتا ہے. وہ شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو دین اسلام نازل ہوا تمام اسلامی تعلیمات کا وہ انکار کرتا ہے. اتنی سخت وعید آئی ہے. مگر ہمارے معاشرے کے اکثر بھائیوں کو دیکھیے کہ جہاں بھی کسی کاہن کو راستے کے کنارے، روڈ کنارے کسی جگہ بیٹھ جاتے ہیں، بڑے شوق سے جا کے ہاتھ لکیروں کو پڑھواتے ہیں اور دکھلاتے ہیں. اسی طریقے سے یہ تعویذ، گنڈا اور غیر شرعی جھاڑ پھوک، میاں بیوی کے درمیان محبت کیسے پیدا ہو جائے، جو غیر شرعی عمل ہے اس عمل کے ذریعے سے میاں بیوی کے درمیان محبت پیدا کرنے کے طریقہ اختیار کیا جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بھی شرک ہے. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الرقا والتمائم والتوالۃ شرک. اے لوگوں سن لو کہ غیر شرعی جھاڑ پھونک، اے لوگوں سن لو کہ غیر شرعی طریقے سے جو تعویذ گنڈا بنایا جائے یہ اور غیر شرعی طریقے سے عمل کر کے محبت میاں بیوی کے درمیان اگر پیدا کیا جائے تو یہ تینوں چیزیں شرک ہے، شرک ہے، شرک ہے. میرے پیارے ساتھیوں یہ بھی شرک ہے. ہمیں اور آپ کو شرک سے بچنا ہے. ہمیں اپنے عقیدے کو مضبوط کرنا ہے، ہمیں اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہے، ہمیں اپنے توحید کو مضبوط کرنا ہے. اس لیے کہ میرے پیارے ساتھیوں اللہ تبارک و تعالی ہمارے اعمال کے اندر اگر کمی بیشی ہوگی تو معاف کر دے گا، لیکن ہمارے عقیدے کے اندر کوئی بگاڑ ہوگا، اگر ہمارے عقیدے کے اندر 1 انچ کے برابر بھی خرابی ہوگی تو اللہ معاف نہیں کرے گا. دوسرا بگاڑ جو ہمارے معاشرے کے اندر آیا ہوا وہ عملی بگاڑ ہے. عملی طور پر جو بگاڑ ہے، جو اسلام کی بنیادی چیزیں ہیں ان چیزوں پر ہم میں سے اکثر لوگ عمل نہیں کر رہے. اسلام کی بنیادی چیزیں کیا ہیں؟ کلمہ توحید کے بعد نماز، روزہ، حج
زکوٰۃ یہ اسلام کی بنیادی چیزیں ہیں، یہ اسلام کے پیلر ہیں، اسلام کے کھمبے ہیں۔ ان چیزوں پر عمل کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ لیکن آپ غور کیجیے، کلمہ تو ہم پڑھتے ہیں، چاہے اس کا مفہوم مطلب ہمیں معلوم ہو یا نہ ہو۔ لا الہ الا اللہ کلمہ ہمیں یاد ہے، چاہے اس کا معنی مفہوم ہمیں معلوم ہو یا نہ ہو۔ جیسے ہی آدمی لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا ہے تو اس پر سب سے پہلے جو عبادت فرض ہوتی ہے وہ نماز